زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کے بقا ہونا۔ جناب تاریخ اسلام شہادتوں سے مزین ہے۔ شہدائے کربلا تاریخ انسانی کے وہ عظیم کردار ہیں کہ جن کے کردار و عمل کی روشنی روز بروز بڑھتی اور وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جناب آج الحمدللہ رب العالمین ہمیں یعنی طبقہ نسواں کی جماعت کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنی عقیدت و ارادت شہدائے کربلا کی جناب میں پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کا سرنامہ ہے پیام کربلا، اور میں بھی ہوں ایک ارادت مند سیدہ ندا نسیم کاظمی۔ شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں سرشار، ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار، اور سیرت حسین کی ہے ندا نور کا مینار، لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار۔ شہید کون ہیں؟ یہ وہ فانی ہیں کہ جو باقی سے مل جانے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور جو ظاہری موت سے زندگی کا کام لینے والے ہیں۔ جناب یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور آج ہم شہداء کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی آج جو ہمارا پہلا پروگرام ہے وہ شہادت کے تعلق سے ہے، شہادت کی فضیلت کے تعلق سے ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جذبہ شہادت کے تعلق سے ارشادات فرمائے ہیں، جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں اس جذبے کو ابھارا ہے کہ پھر خوشی خوشی وہ جان دینے کو آمادہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ آج جناب جو مہمان اسکالرز میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، آج ہمارا پہلا پروگرام ہے پیام کربلا کا۔ ماشاءاللہ ایمان افروز اور پر مغز جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ مجھے ڈاکٹر کہنے میں بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی عالمہ ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ جامع گفتگو فرماتی ہیں، اور تسلی بخش جوابات ہمیں ان کی جناب سے بھی عطا ہوتے ہیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں عالمہ صفا فاطمہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی ہیں اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خوش کا بڑا آمدید کرم۔ کہتے ہیں آپ بہت کو۔ شکریہ جناب ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں، ماشاءاللہ عوام الناس میں مقبول ہیں اور جداگانہ انداز ثنا خوانی رکھتی ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں محترمہ افضہ نوید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمدیہ کلام سے آغاز کیجیے۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی عظمت تیری ہو کیسے بیان رفعت تیری کیا دیکھے کوئی عظمت تیری ہو کیسے بیان رفعت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب آپا، ہم آپ کی سمت آتے ہیں۔ شہید وہ مسلمان طاہر مکلف کہ جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو۔ قرآن کریم میں شہداء کا، شہادت کا، شہید کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھیں ندا کہ ایمان میں کمال کا رتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے، سبحان وہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ نے اپنے انعام یافتہ محبوب بندوں کا جب ذکر کیا تو 4 طبقات کا ذکر کیا، جن میں ایک انبیاء کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا اور پھر صالحین کا۔ تو آپ دیکھیں تو شہداء کا رتبہ کہاں آیا؟ انبیاء اور صدیقین کے بعد آیا۔ پھر دیکھیں تو زندگی اور موت سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی معراج یہ ہے کہ وہ جان بھی دے دے، قربان کر دے اس اللہ کی خاطر۔ تو شہید وہ ہے جو فنا ہو کر بقا پا جاتا ہے، جو اس حیات کو رد کرتا ہے اور حیات دائمی کو پا لیتا ہے، جس کی موت حفاظت کرتی ہے اس کی زندگی کی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندگی کو پا گئے، وہ تو زندہ ہیں، اور زندگی بھی وہ جو دائمی ہے اور ابدی ہے۔ اور پھر فرمایا تم نہیں شعور رکھتے۔ پھر ایک جیسے آپ دیکھیں تو دنیاوی خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ زندگی تو مانگتی ہے، غذا مانگتی ہے،
رہنے کے لیے خوشیاں مانگتی ہے، تو انسان وہ جو زندہ ہے اگر اللہ کی راہ میں جو مارا گیا شہید، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس نے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، ملک و ملت کی خاطر جان قربان کی، اس نے اپنی اس ظاہری حیات کا چراغ بجھایا اور قوم کی، ملک و ملت کے چراغوں کو روشن کر دیا، سبحان اللہ، حیات دے گیا وہ شخص جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، جس نے اپنی جان دے دی۔ اب انسانی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی وہ غذا کیسے اس کو ملتی ہے؟ زندگی ہے اگر اس کی تو اس کو تو غذا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں پھر ارشاد فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، تو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سبحان اللہ، تو وہ رزق ان کا کیسا ہے یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ انہیں عطا فرما رہا ہے اور اس زندگی میں عالم برزخ میں عطا فرما رہا ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ وہ کیفیت حیات سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ تم حیات کی خوشیوں کو محسوس کرتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ظاہری خوشی تمہیں مل رہی ہے؟ تو فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ وہاں اس جہاں میں خوش ہیں، اور کس چیز سے خوش ہیں؟ جو اللہ اپنا فضل ان پر عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر فرمایا کہ انہیں بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ بشارت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ خوشخبریاں اور سے اور انعامات اور سے اور رحمتیں اور سے اور برکتیں ان پر نازل کی جا رہی ہیں۔ صرف ان پر نازل نہیں کی جا رہی بلکہ وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دینے والے ہیں ان لوگوں کو بھی جو آنے والے ہیں۔ سبحان تو شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو میں نے 2 آیتوں سے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی محدود وقت کی بنا پر۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر شہداء کا ذکر ہوا، اور اللہ پاک یہ سعادت عطا فرمائے، ہم ایمان والے ہیں کہ اسی کے لیے جئیں اور مرنا بھی اسی کی خاطر ہو، اور اللہ رب العزت شہادت جیسی موت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، سبحان اللہ۔ جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ شہید وہ ہے کہ جو ظاہری موت سے ابدی زندگی کا کام لیتا ہے، اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کی ارواح پہ رزق پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور دیگر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں کس طرح شہداء کے فضائل بیان ہوئے ہیں ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ چلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام کربلا اس ذرہ ناچیز کے ساتھ۔ بریک سے قبل ذکر ہوا کہ شہید کے کیا فضائل ہیں۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ احادیث کریمہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے کیا کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس مقصد کے لیے میں اب رخ کر رہی ہوں، میں سمت بڑھ رہی ہوں جناب عالمہ صفا فاطمہ آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں موت کی تمنا کرنا، مصائب کی وجہ سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، دعا کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا اپنے لیے بھی مانگی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، اور پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں۔ گویا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود تمنا بھی بیان فرمائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں شہادت کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت سے پہلے، ابھی جب آپ گھر سے نکلے ہیں، شہید جب اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنی سواریوں کو تیار کرتا ہے، صفوں کو برابر کرتا ہے، ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے جبکہ ابھی وہ شہید ہوا نہیں ہے۔ صرف یہاں سے گھر سے جانے کی تیاری ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے پاؤں گرد آلود ہو جائیں اس حال میں کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والا ہو، شہادت کی تمنا رکھنے والا ہو، تو اس کے پاؤں کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی سچی تمنا اور طلب رکھتا ہو اس کو شہید کی مثل اجر دیا جائے گا، چاہے وہ شہادت نہ پا سکے۔
گویا کہ صرف یہ تمنا رکھنے والا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر معظم ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بھی اجر سے نواز رہا ہے، اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں رکھا جاتا، اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ابھی آپ شہادت کے لیے صرف جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، یعنی اس جذبے کی بھی اتنی اہمیت ہے، اس پہ بھی ثواب کا ترتب ہے، قدر ہے، اور اس پر بھی ثواب کا ترتب کیا جاتا ہے۔ پھر وہ مزید بھی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو شخص نکلتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو زخمی ہو گیا، یعنی اس شہادت کے سفر میں جو صرف زخمی ہوا ہے، ابھی اس کو شہادت نہیں ملی ہے، اس کا درجہ کیا بیان کیا گیا کہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس حال میں حاضر ہوگا کہ جب اس زخم کے بعد اس کو شہادت مل گئی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ تر و تازہ ہوگا، اور اس کے خون میں سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ شہادت کے اعتبار سے کہ ابھی جو زخم بہہ رہے تھے ان پر بھی اللہ رب العزت نے اجر کو مرتب فرمایا۔ پھر یہی شخص اگر شہید ہو جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جو شخص شہید ہو گیا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کی روح کو جنت میں پرندوں کے جوف میں رکھا جاتا ہے، سبحان اور اللہ۔ قندیلیں ان کے لیے آسمان پر لٹکی ہوئی ہیں، جن میں یہ جنت میں سیر کرتی ہیں ان کی روحیں جہاں چاہتی ہیں، اور پھر قیام کے لیے ان قندیلوں میں آ جایا کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان سے جنت میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ مزید تمہیں کسی نعمت کی تمنا ہے، مزید کسی چیز کی طلب ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں، لیکن جب بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے جواب مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، یہی وجہ ہے کہ یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شہداء اس مقام پر جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، جو نعمتیں ہمیں یہاں دی گئیں اس کے بعد تو کوئی تمنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اسی طرح تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر دوبارہ وہی اجر پا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو گویا کہ یہ شہادت کے فضائل جو حدیث پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو شخص حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شہادت کی تمنا رکھے، اس کا مشتاق رہے اور ہمہ وقت اس کے لیے تیار بھی رہے، تیاری بھی ہو، صرف شوق نہیں بلکہ تیاری بھی ہو۔ تو ایسا شخص وہ شخص ہے کہ جس کو فنا سے بقا کی طرف اس طرح اس کی روح پرواز کرتی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے اس آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کے لیے وہ قابل رشک بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہم آپا آپ کی سمت آئیں گے اور کتنی پیاری بشارتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں جو سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے بھی، اور پھر شہداء نے خود جو یعنی اس کیفیت کو جب انہوں نے فیل کیا ہوگا تو اس کی حلاوت کا آپ اثر دیکھیے کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یعنی وہ مرتبہ دیا جائے اور ہم اس پوائنٹ کی جو لذت تھی اس کو بھی دوبارہ سے محسوس کریں جو کہ وقت شہادت حسن مطلق کا مشاہدہ اور نہ جانے کون کون سے ان کو اجر اس وقت عطا ہوتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جذبہ شہادت تھا اس پہ روشنی ڈالیں۔ شکریہ ندا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا۔ شہید کی ہم جب بات کرتے ہیں تو شہادت وہ رتبہ ہے کہ جس میں شہید حسن مطلق کا دیدار اس کو عطا ہوتا ہے، یعنی حجابات کا نہ ہونا، شرف دیدار سے متصف ہونا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا رتبہ ہے ایک شہید کے لیے جو اسے جان دے کر حاصل ہوتا ہے۔ شہادت کا درجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جب فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے تو وہ سارے انعامات آپ کو درجہ کمال پر عطا ہوئے۔ اب آئیں کہ جذبہ شہادت کا ہونا، ابھی جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ 3 بار آپ نے یہ ذکر کیا کہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شوق شہادت کو ابھارا صحابہ کرام میں
ندا ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی نیکی ہے، کوئی خیر کا عمل ہے، کوئی اچھا عمل ہے، آپ اسے کہتے ہیں اخلاقیات میں اچھا ہے، عبادت میں اچھا ہے، وہ اچھا اس لیے ہے کہ اسے حضور سے نسبت ہوئی ہے، اللہ اکبر، اچھائیاں یہ اسی دہلیز نسبت سے ملتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیکی کو نیکی بناتی ہے، سبحان جس سے اللہ۔ میرے آقا نے ناپسند فرمایا وہ شر کا عمل ہے، وہ گناہ کا عمل ہے، جسے حضور نے پسند فرمایا، جسے خود کیا وہی نیکی ہے۔ تو شہادت نیکی کیسے بنے؟ جب تک اسے نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ سبحان علیہ اللہ۔ وآلہ وسلم عطا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرما رہے ہیں، آپ کی متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس شوق کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے دو روپ ہوتے ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس عمل کے لیے جوہر اور اس کی روح کا ہونا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو جب تک آپ کے اندر اس کے جوہر اور اس کی روح موجود نہیں کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ قیام رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر کھڑا ہو کے رکوع اور سجدہ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کے تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جوہر اور وہ روح نہیں ہے موجود، بالکل۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اور بھی احادیث، جن میں ایک اور جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں کو رنج نہ پہنچے تو ہر ٹکڑی جو نکل رہی ہو جہاد کی راہ میں اس کے ساتھ نکل جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہادت کے جوہر اور اس کی روح کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ میں بدرجہ کمال موجود تھی کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جو ظاہری ہے اس جوہر کا ظاہر ہونا کہ کسی کافر کے ہاتھوں مارا جانا اور شہادت کی اس ظاہری موت کو پانا، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس مقام پر فائز ہیں، واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا۔ آپ کے لیے دربانی کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہرے دار، تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی کی ضرب سے آپ کی موت واقع ہو، تو اس لیے پھر آگے اسنین کریمین کو چنا گیا۔ تو شہادت سری اور شہادت جہری دونوں سے شہزادگان متصف ہوئے، اور چونکہ انہیں نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریبی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے گلشن کے پھول ہیں، تو ان کے ذریعے پھر شہادت سیرت کا ایک باب بنی، اور ہمارے لیے وہ نبی کریم علیہ السلام کی اور سرکار دو عالم جانتے بھی تو تھے حسین منی وانا من الحسین، بے شک انہی سے تو ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور آپ شہادت کی خوشخبریاں انہیں سنا رہے ہیں اس وقت جب آپ کی گود میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مارا جائے گا۔ آپ مٹی عطا فرما رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اسنین کریمین دونوں کو چنا گیا، شہادت سری امام حسن علیہ السلام، شہادت جہری امام حسین علیہ السلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کی آستانے کی کیا بات ہے، آپ کی آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا
ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے اور آپ کی آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے سبحان اللہ۔ وقت رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے اور آپ کی آستانے کی کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آج بات ہو رہی ہے شہداء کے فضائل کے تعلق سے، شہادت کی فضیلت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء کو حیات ابدی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پہ رزق پیش کیے جاتے ہیں اور وہ منع فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جناب آج ہم اسی حوالے سے کلام کر رہے ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی سمتاؤں گی اور ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو جذبہ شہادت تھا اور جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہمیں نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابواب الجنتی تحت ظلال السیوف، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو آپ کی تلواریں ہیں ان کے سائے میں جنت کے دروازے ہیں۔ تو یہ ان تلواروں کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہو اور خود شہادت کی تمنا کریں
تو کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ نہ ہو؟ بے شک صحابہ کرام ہر بار جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ کے لیے پکارا، ہر بار صحابہ کرام نے بڑھ کر لبیک کہا. اور اسپیشلی یہاں پر اس غزوہ کا ذکر کرنا چاہوں گی، غزوہ خندق، جو کہ اچانک کفار اپنی پوری تیاری سے مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے. جی. اب ایسے ہوش ربا حالات میں صحابہ کرام کا اقدام کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب کہ بھوک کی بھی شدت ہے اور بھی معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہے، اپنے اہل بھی ہیں، اور اس طرح سے جب صورتحال سامنے ہے کہ اچانک خبر ملتی ہے کہ کفار مکہ تو حملہ کرنے والے ہیں اور بھرپور تیاری سے آ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں صحابہ کرام کو جب یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے خندق کھودنی ہے، جی. اس میں بھی پیچھے نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خندق کھودنے میں لگ جاتے ہیں. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں. حالانکہ بھوک کا کیا عالم ہے کہ اپنے بطن پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکوہ زبان پر نہیں ہے. یہ جذبہ شہادت کا کہ بس اللہ رب العزت کی راہ میں جس چیز کی قربانی پیش کرنی ہو ہم وقت تیار ہیں. اسی طرح چونکہ خواتین کا پروگرام ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور 7ویں مسلمان خاتون اور پہلی شہیدہ اسلام کی. اور کنڈیشن کیا ہے کہ آپ جب ایمان لے کر آئی ہیں تو مسلسل ظلم و ستم کے پہلے کچھ کم تھے، پھر اس کے بعد جب مصائب بڑھتے چلے گئے اور مطالبہ بہت زیادہ شدید ہو گیا کہ آپ شرک کی طرف لوٹ آئیں ورنہ پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور ظلم و ستم کیا جائے گا. اس ظلم کی ذرا کیفیت دیکھیں، تھوڑی سی گرمی آج ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر اور تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور آپ کے اس جذبے کی وجہ سے، استقلال کی وجہ سے صورتحال کیا ہوتی کہ وہ خود بخود اس کی گرمی ماند پڑ جاتی تھی، لیکن آپ کا استقلال کم نہیں ہوتا تھا، آپ کا جذبہ کم نہیں ہوتا تھا، اور کسی مقام پر آپ نے جو ہے وہ دین سے پھرنے کا سوچا بھی نہیں. اور حتیٰ کہ ابو جہل نے جب یہ معاملہ کیا کہ اگر ایمان کو نہ چھوڑا اور اپنے سابقہ دین کی طرف واپس نہ آئیں تو تمہیں مار دیا جائے گا، اور پھر وہی معاملہ کہ آپ کو تیر اس طرح نیزہ مارا گیا کہ آپ اسی وقت لہو لہان ہو کر شہید ہو گئیں. تو یہ ہمیں اپنے اسلاف کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے. ابھی تو ہم شہداء کی بات کر رہے تھے اور ساری ڈیٹیل ہم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں دی کہ جن کا جذبہ شہادت عروج پر ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا بھی جذبہ کچھ اسی طرح ہے کہ ان سے بھی اگر مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کو بھی شہادت کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی کسی صورت پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ بڑھ کر دین اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کر رہی ہیں. اس مقام پر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ خواتین جو میدان جنگ میں جو شہداء ہیں ان کی معاونت کے لیے بھی موجود ہیں، ان سے قربانی کا مطالبہ ہے تو یہ اس مقام پر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتی ہیں. تو ہمیں کم از کم اس مقام پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے وہ مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا، بلکہ خواتین کے لیے تو جہاد اتنا آسان جہاد کا ثواب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا حج ان کا حج بھی ہے اور جہاد بھی ہے، دونوں ثواب ان کو دیے جائیں گے. تو پھر کم از کم ہمیں جو مصائب اپنی ڈیلی روٹین میں فیس کرنے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ اور ان کو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہ کر ان پر صبر کریں. انشاءاللہ اس پر عظیم اجر دیا جائے گا، اور ان اکابرین کی جو طریقہ کار ہے اور جو شہادت کا جذبہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں اپنے مصائب پھول کی طرح معلوم ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. آپ کی سمت آئیں گے آپا. اور خواتین کا جو حج ہے وہ ان کا جہاد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. ماشاء اللہ حال ہی میں آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں آج کی عورت کے لیے، یعنی یہ جو کربلا کی مستورات ہیں، شہداء کربلا ہیں، کس طرح یہ عظمتوں کا سرنامہ ہے؟ دیکھیں ندا، اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ احیاء دین کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کی خاطر بندہ جان بھی دے دے تو وہ سرفراز ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اب ہر چیز کے لیے ندا ہماری زندگی کا ایک اصول ہے کہ دو چیزیں، یا خوف سے ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی انسینٹیو ملتا ہے تو ہم کوئی کام کرتے ہیں. آپ بچے کو بھی دیکھیں تو آپ بچے کے لیے کوئی انعام رکھ دیں گے تو وہ اچھا کام کرے گا. تو ایک شہید اور شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جس کے لیے اسلامی کتب میں بے شمار انعامات کا ذکر ملتا ہے.
کہ شہید کو جان دیتے ہوئے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی چبھنے جتنی سبحان ہوتی ہے. اللہ سبحان اللہ. گویا جب وہ جان دیتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ حسن مطلق کا جب بے حجاب دیدار اسے عطا ہوتا ہے، حسن یوسف بے نقاب ہو جائے تو انگلیاں کٹ جائیں اور خبر نہ ہو. تو حسن مطلق کا دیدار، تو پھر تکلیف کیسی شہید کو؟ پھر تو وہ سکون اتنا زیادہ ہے اور کہ وہ کیف پھر اتنا ہے کہ آرزو تکلیف رکھتے کا ہیں، احساس تک احساس نہیں ہی ہے. نہیں. اور پھر وہ جنت میں جا کر بھی آرزو رکھتے ہیں کہ مولا ایک سبحان بار اللہ، پھر زندگی سبحان دے، اللہ، پھر سبحان تیری اللہ. راہ میں جان قربان کریں. ان کو مغفرت کی خوشخبریاں مل جاتی ہیں، وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ ماشاء لیتا اللہ. ہے. وہ کئی لوگوں کی بخشش کا اس کو خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں کہ وہ ان کو بھی لے کے جنت میں چلا جائے. تو ماشاء ہمیں جذبہ شہادت ضرور رکھنا چاہیے. یہ جان دی ہوئی اسی کی حق، تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ادا نہ ہوا. تو سبحان جذبہ اللہ. شہادت رکھیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، تبھی ایمان کمال کو پہنچے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپا میں شکر گزار ہوں آپ کی محترمہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سپاس گزار ہوں. ماشاء اللہ بہت خوب گفتگو آپ کی جانب سے بھی رہی. میں محترمہ افضہ نوید آپ کی بھی شکر گزار ہوں. اور ایک منقبت آپ کی آواز میں شامل کی جائے گی ان اشعار کے ساتھ. عنواں ہے جس کا نام شہادت کے باب کا، عنواں ہے جس کا نام شہادت کے باب کا، اب تک ملا جواب نہ اس لا جواب کا. اور باطل کی یورشوں سے بھلا کیا ڈرے گا وہ، رگ رگ میں جس کی خون ہے روا بو تراب کا. اور مر جائے راہ حق میں جو مرتا نہیں کبھی، یہ فیصلہ اٹل ہے خدا کی کتاب کا. اور میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے، حسین منی وانا من الحسین. میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے، یہ قول ہے جناب رسالت مآب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا مدعا حسین ہے، بات ہے بس اتنی مختصر، 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 کہ ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. اور مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار. آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. اور کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا
وفا ایسا با وفا حسین ہے ایسا با وفا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے اور کربلا نے دے دیا صبح